تجلیات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تجلیات تکوینی، ایک تجلیات تشریعی۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام کا اثر چونکہ بندے پر ہوتا ہے بلکہ تمام ہی مخلوقات پر، تو اس لیے بندے پر بھی یہ دونوں قسم کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، جیسے کہ تفصیلات گزر گئی، وہ تو لامحدود ہیں۔ ان لامحدود میں سے ان 99 نام معروف ہیں، مشہور ہیں، اور جمیع اسماء الہیہ کے معانی کے جامع ہیں۔ پھر ان میں سے 28 نام ان 99 ناموں کا بھی خلاصہ ہے، اور ان 28 میں سے 7 اللہ کی صفات اور نام وہ ہیں جو ان سب کے جامع ہیں۔ یہ بحث پہلے آ چکی ہے، اور اس اعتبار سے انسان کا جامع ہونا یہ ہمارے سامنے واضح ہوا تھا کہ ان 7 صفات کا کس طرح بندے کے اندر ظہور ہوتا ہے اور تجلی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بحث یہ شروع ہوئی تھی کہ کچھ تفصیلی اعتبار سے انسان کی جامعیت پر کلام ہوگا۔ تفصیلی اعتبار سے ایک بحث کا آغاز کرتے ہوئے یہ بات سامنے آئی تھی کہ انسان چونکہ تمام ہی کائنات کی چیزوں کا خلاصہ ہے، اور تمام کی تمام کائنات کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے مظاہر ہیں، اور انسان ان کا جامع ہونے کی وجہ سے وہ ان تمام اسماء الہیہ کا سب سے زیادہ مظہر ہے۔ یہ بحث تھی، اور اس میں اسماء الہیہ کی تکوینی تجلی اور تشریعی تجلی دونوں کا ذکر آ رہا تھا، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 5 ناموں پر گفتگو کی تھی۔ 5 ناموں میں ایک نام اللہ تھا، دوسرا رحمان، اور تیسرے رحیم، اور چوتھے ملک، اور ایک 5ویں مالک۔ لیکن آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا یہ دراصل 3 ہی صفات ہیں۔ اسے کہ رحمان و رحیم سے رحمانیت کا وجود ہوا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ رحمانیت کی صفت سے یہ 2 اسماء کا ظہور ہوا ہے۔ اسی طرح ملک اور مالک یہ دونوں بھی ملکیت سے نکلے ہوئے ہیں، لہذا کل 3 صفات پر ہم نے بحث کی تھی، ایک اللہ کے نام کی، اور دوسرے رحمانیت کی، اور تیسرے ملکیت کی۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے قدوس۔ اس سے صفت نکلتی ہے قدوسیت۔ یہ قدوسیت پاکی کے معنی میں ہے۔ قدس پاکی کو کہتے ہیں، قدوسیت وہ اسی سے نکلی ہوئی صفت کا نام ہے۔ لہذا اس اسم کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے عیوب سے، تمام نقائص سے پاک اور منزہ ہے۔ چنانچہ علماء نے اس کے بارے میں یہی معنی لکھا۔ امام عبد الکریم جیلی لکھتے ہیں، هو الذی تنزہ عن سائر صفات النقص تنزیہا ذاتیا لا تنزیہا صفاتیا۔ یعنی قدوس وہ ذات ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے۔ یہ اس کی صفت نہیں ہے بلکہ اس کی ذاتی صفت ہے، یعنی زائد علی ذات صفت نہیں ہے بلکہ اس کی ذاتی صفت ہے
کہ اس کے ذات ہی کے اندر پاکی موجود ہے. یہ پاکی تو باہر سے آتی ہے، لیکن ایک خود ذات کی پاکی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے صفات نقص اور صفات عیوب سے پاک ہے. تنزیہ ذاتی میں اور تنزیہ صفاتی میں فرق یہ ہے کہ تنزیہ ذاتی تو یہ ہے کہ کسی چیز سے ایسی بات کو سلب کیا جائے جو اس کی صفات میں سے کسی طرح نہیں ہو سکتی، جو اس کی صفات میں سے کسی طرح نہیں ہو سکتی، اس کو کہتے ہیں تنزیہ ذاتی. جیسے کہا جائے کہ لؤلؤ لکڑی نہیں ہے، موتی لکڑی نہیں ہے. اب لؤلؤ کی کسی طرح کی صفت لکڑی نہیں ہو سکتی. دونوں کے اندر تباین ہے، دونوں کے اندر بونے بعید ہے. لؤلؤ الگ ذات، لکڑی الگ ذات. تو کیسا ہو سکتا ہے کہ لکڑی جو ایک چیز ہے وہ لؤلؤ بن جائے، یا لؤلؤ کے اندر لکڑی والی صفت پیدا ہو جائے؟ تو ایسی چیز کا نام ہے تنزیہ ذاتی. تو لکڑی لؤلؤ نہیں یا لؤلؤ لکڑی نہیں، یہ کہا جائے گا. اور تنزیہ صفاتی اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز سے ایسی صفت کو سلب کیا جائے جو اس کی صفات کا تقاضا تو نہ ہو، جو اس کی صفات کا تقاضا نہ ہو، اگرچہ ممکن ہو سکتا ہو لیکن نہ ہو. یہ کہ ہے ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہے تنزیہ ذاتی. اور یہ کہ ہے کہ ممکن تو ہے لیکن نہیں ہوتا، اس کو کہیں گے تنزیہ صفاتی. جیسے کہا جائے فلاں شخص ظالم نہیں ہے. ظالم ہونے کا امکان تو ہے، ہو سکتا ہے ظالم ہو، لیکن اس کی صفت نہیں ہے ظالم ہونا، اس کی عادت نہیں ہے ظلم کرنا. لہذا اس سے ہم اس کی نفی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زید ظالم نہیں ہے. زید سے ظلم کی نفی یہ تنزیہ صفاتی کی قبیل سے ہے، اور لؤلؤ سے لکڑی کی نفی تنزیہ ذاتی کی قبیل سے ہے. تو بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نقص کا اور عیب کا نہ ہونا یہ اس کی ذات ہے، اس کی ذات کا تقاضا ہے. لہذا یہ تنزیہ صفاتی میں سے ہے. لہذا قدوس و ذات ہے جس کی ذات ہی میں طہارت ہے، ناپاکی سے وہ منزہ اور بری ہے. لہذا قدوسیت اس کی ذاتی صفت ہوگی. یہ تو اس کا معنی ہے. اب ہمیں دو چیزوں پر نظر کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں بندے پر تکوینی اثر کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی تشریعی تجلی کیا ہے. جہاں تک قدوسیت کی تکوینی تجلی کی بات ہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوقات کی صفات حدوث اور نقص کے شائبے سے بھی پاک ہے، اسی طرح انسان اس اسم کے ظہور و تجلی کی وجہ سے اپنے سے نیچے کی تمام مخلوقات کی صفات سے پاک ہے. حیوانات، نباتات، جمادات، ان کی جو صفات ہیں انسان کو اس سے بری رکھا گیا ہے. لہذا انسان حیوانی صفات سے خالی ہے، اسی طرح درندوں کی صفات سے خالی ہے، نباتاتی صفات سے خالی ہے، جماداتی صفات سے خالی ہے. اسے کہ سب اس کے نیچے کی چیزیں ہیں. انسان ان سب سے اوپر ہے. جیسے اللہ کی ذات تمام حوادث سے اوپر، تمام محدثات اور مخلوقات سے اوپر، اس لیے وہ حدوث اور نقائص سے پاک.
اسی طرح انسان کو اللہ نے اس طرح بنایا کہ اسے تمام دیگر مخلوقات پر بلندی عطا کر کر ان کی صفات سے اس کو منزہ اور بری رکھا گیا ہے۔ جب حیوانات، نباتات اور جمادات کی صفات سے بھی انسان کو بری رکھا گیا ہے تو اندازہ کیجئے کہ شیطانی صفات سے تو بدرجہ اولا، اس کے اندر شیطانی صفات کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا انسان ظاہر و باطن کے لحاظ سے اس اسم کی تجلی سے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں پاک اور مجلا بنایا گیا ہے۔ اس پر اگر یہ سوال ہو کہ بہت سے انسانوں میں حیوانی صفات ہوتی ہیں، شیطانی صفات بھی ہوتی ہیں، وہ شیطانی کام بھی کرتے ہیں، اسی طریقے پر حیوانی کام بھی کرتے ہیں، درندوں جیسی صفات بھی ان کے اندر ہوتی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خود ملوث ہو گئے تو کیا کیا جائے؟ اللہ نے تو نہیں بنایا اس کو ایسا کہ وہ اس طرح کا کام کرے، اسے تو ان سب سے بلند ہو کر بنایا گیا ہے۔ اس کی جو صفت رکھی گئی ہے وہ ملائے اعلیٰ سے ملنے والی ہے۔ جب ملائے اعلیٰ سے ملنے والی صفات اس کے اندر رکھی گئی ہیں، وہ خود اپنے اندر وہ صفات طاری کر لے تو اس میں اس بات پر کوئی الزام نہیں عائد ہوتا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدوسیت کا مظہر اس طرح بنایا جیسے خود اللہ کی ذات نقائص سے پاک، حدوث سے پاک، مخلوقات کی صفات سے پاک، اسی طریقے پر انسان اپنے سے نیچے والی تمام مخلوقات کی صفات سے پاک ہے۔ یہ ہوئی اس کی تجلی تکوینی۔ اب رہی تجلی تشریعی کہ بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت قدوسیت کا کیا اثر ہونا چاہیے اور اس کو کیا اثر لینا چاہیے۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تکوینی تجلی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے خود کر دیا گیا۔ تجلی تشریعی یہ ہے کہ بندے کو اس میں سے کیا لینا ہے، تشریع کیا ہے، حکم کیا ہے۔ اس کے سلسلے میں بہت سی تعبیرات بزرگوں کی ملتی ہے۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بندے کو اس صفت قدوسیت سے ایک طرف اپنے ارادے کا تقدس لینا چاہیے، ایک طرف اپنے علم کا تقدس لینا چاہیے۔ ارادے کا تقدس اور علم کا تقدس۔ اس کے علم کا تقدس یہ ہے کہ وہ اپنے علم میں ایسی چیزوں کو لانے سے دور رہے جو اس کے شایان شان نہیں ہیں۔ متخیلات، محسوسات، موہومات اور اس سے آگے چل کر بہائم والے ادراکات، جانوروں کی جیسی ادراکات، یہ انسان کا علم نہیں ہے۔ انسان جو بنایا گیا ہے اسے حکم یہ ہے کہ تیرا علم اس سے بہت بلند و بالا ہونا چاہیے۔ محسوسات کا علم ہو یا متخیلات کا علم ہو یا موہومات کا علم ہو، ان میں سے بعض میں بہائم ہمارے ساتھ شریک ہیں، بعض کے اندر جانور اس کے اندر شریک ہیں، اور بعض کے اندر چونٹیاں اور مکوڑے شریک ہیں، متخیلات کے اندر پاگل اور بے وقوف اس کے اندر شریک ہیں۔ بھلا انسان جیسی عظیم مخلوق جس کو اتنا تقدس بخشا گیا، وہ ایسی موہوم اور ایسی خیالی اور صرف محسوساتی چیزوں تک محدود ہو کے رہ جائے، یہ انسان کا کمال نہیں ہے۔ یہیں سے سمجھ میں آتا ہے علم دین اور علم دنیا کے درمیان میں فرق۔ سائنس کے علم میں اور علوم شرعیہ کے درمیان میں عظیم ترین فرق
یہ جتنا بھی علم آپ دیکھتے ہیں سائنس کا، ٹیکنالوجی کا اور اس سے متعلق شعبوں کا، اس میں بعض تو وہمی ہے اور بعض محض محسوساتی علم ہے، مشاہداتی علم ہے. اور مشاہدات کا علم وہ ہے جس میں بہائم ہمارے ساتھ شریک ہیں. تو پھر یہ انسان کا کمال کیسا ہو سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے جتنے علوم ہیں وہ انسان کا کمال کبھی نہیں ہو سکتے. اس نقطے کو سمجھ لیجئے اچھی طرح. جن لوگوں کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہے وہ اسی پر خوش ہیں، وہ اسی پر خوش ہیں کہ ہم کو یہ علم حاصل ہو گیا، زمین کا، آسمان کا، چاند کا، اس کا، سورج کا، فلاں کا، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے. وہ اسی پر اس لیے راضی اور خوش ہو گئے ہیں کہ اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. یہاں بتا رہے ہیں بزرگان دین کہ ہمارا علم اس مقام کا ہو جو ان چیزوں سے بلند و بالا ہو. اور یہ علم تو نبیوں ہی سے آتا ہے، اور نبیوں کے طفیل میں کشف سے بھی آ سکتا ہے. نبیوں سے آتا ہے، یہ تو منسوس، اور پھر اسی منسوس پر عمل اور اسی منسوس پر جو ہے چلنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پردے ہٹا کر کچھ وہ علوم دکھا دیتا ہے جو محسوسات سے ماورا ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے علم کے اعتبار سے تقدس یوں پیدا کرنا چاہیے کہ اسے محسوسات اور پھر جو ہے موہومات، متخیلات تک اپنے علم کو محدود نہ رکھے، بلکہ اس کی طرف توجہ بھی نہ دے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر امور ازلیہ الہیہ جو کہ اس قسم کی تمام چیزوں سے منزہ اور بری ہیں ان چیزوں تک پہنچنے کی کوشش کریں. یہ ہے اس کا تقدس. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ علوم میں سے ان چیزوں کو حاصل کرے کہ اگر اس کا اعلی حس اور اعلی تخیل مسلوب بھی ہو جائے تب بھی اس کے علم کے آنے کے راستے میں کوئی فرق نہ پڑے. اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض اس کا اعلی حس و ادراک یعنی ظاہری علوم کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ناک ہے، ہاتھ پیر ہے، اگر بالفرض یہ اعلی حس و اعلی تخیل و اعلی ادراکات مسلوب بھی ہو جائے تو بھی علم کے آنے کا جو راستہ ہے یعنی علوم ازلیہ کے آنے کا راستہ وہ بند نہ ہو، وہ جاری رہے. تو معلوم ہوا کہ یہ راستہ تو وہ راستہ ہے جو آنکھ کا بھی نہیں ہو سکتا، زبان کا نہیں ہو سکتا، کان کا نہیں ہو سکتا، ہاتھ و پیر کا نہیں ہو سکتا. یہ وہ راستہ ہے جو دل سے اوپر کی طرف جا رہا ہے. وہ راستہ اگر کھلا ہوا ہو اور اسے وہ ادراکات حاصل ہو رہے ہو تو پھر یہ ظاہری آلات اس کے بند بھی ہو جائیں، ختم بھی ہو جائیں تو کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں. میں نے پرسوں ایک قصہ سنایا تھا مجلس میں، جو لوگ نہیں تھے ان کے لیے مختصراً عرض کر دیتا ہوں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک بادشاہ تھا، اس کے قریب اور ایک ملک کا ایک اور بادشاہ تھا. دونوں کے اندر تعارضات و تناقضات و تنازعات چلتے رہتے تھے. جو ادھر کا بادشاہ تھا اس کے محل کے اندر کسی وجہ سے پانی کا نظام نہیں تھا، باہر سے پانی آیا کرتا تھا، مسیح العلم تھا وہ بھی وہاں کا. تو ایک دن بادشاہ سوچنے لگا کہ بھئی اس کا بھی کوئی حل ہونا چاہیے. تو اسی کی مملکت کے اندر
ذرا فاصلے پر ایک نہر بہتی تھی. اس نے سوچا کہ نہر تو موجود ہے، نہر سے چھوٹی نہر کاٹ کر محل کے اندر گھما دی جائے اور اس کا پانی ہر وقت یہاں میسر آتا رہے تو کتنا اچھا ہے. اس نے مشورے کے لیے میٹنگ طلب کی. جب مشورے کے لیے بات رکھی تو سب نے ہاں کی، لیکن ایک آدمی نے کہا کہ میری رائے یہ نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ اس کے بجائے اپنے محل کے اندر کنواں کھدوائیں. بادشاہ نے کہا کنواں کیا اچھا لگتا ہے، اس کے بجائے یہ بہت اچھا ہے، شو بھی ہو جائے گا. خیر اس کی رائے ہوئی اور بادشاہ نے یہ حکم دے دیا اور مزدوروں کو لگا دیا، جس کی وجہ سے نہر سے ایک نہر کاٹ کر چھوٹی سی اندر گھمائی گئی اور پورے محل میں اس کی جو ہے ریل پیل ہو گئی اور جگہ جگہ فوارے لگائے گئے، خوبصورت منظر بنایا گیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. چند سالوں کے بعد اچانک اس بادشاہ میں اور اس بادشاہ میں کوئی خاص بات ایسی ہو گئی جس سے کہ دونوں میں جنگ ٹھن گئی. جو باہر کا بادشاہ تھا وہ آیا اور اپنی فوج کو لا کر سب سے پہلا جو کام اس نے کیا وہ یہ تھا کہ نہر جو اندر جا رہی تھی وہاں باڑ لگا دی. اپنی فوج کو پورے وہاں پھیلا دیا اور کہا ایک قطرہ پانی ادھر سے ادھر نہیں جائے گا، یہاں بند کر دو. اب ظاہر بات ہے کہ جب نہر کا یہ راستہ ہی بند ہو گیا تو اندر جانے والی کیا چیز ہو سکتی ہے. چند دن تک جو پانی اندر تھا وہ تو استعمال ہونے لگا اور پھر اس کے بعد قحط پیدا ہو گیا اور پورے محل کے اندر کوہرام مچ گیا. تو بادشاہ نے پھر لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اب دیکھو کیا یہ صورتحال ہے، کیا کرنا چاہیے. وہ آدمی کہنے لگا اسی لیے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا ایسا نہ کیجیے. مولانا روم یہ واقعہ ذکر کر کے کہتے ہیں کہ جس طرح باہر سے اندر آنے والی نہر، اس کے اوپر اگر بال لگ جائے تو کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی، اس کے بجائے اگر بادشاہ اندر ہی ایک چشمہ جاری کیا ہوا ہوتا، ایک کنواں کھدوایا ہوا ہوتا، تو پھر اس چشمے پر وہ باہر سے آنے والے بادشاہ کا کچھ اختیار نہ ہوتا، وہ جاری رہتا اپنی جگہ پر. یہ بند بھی ہو جاتا تو وہ جاری رہتا. کہتے ہیں اسی طریقے پر باہر سے جو لذتیں لینے کی نہریں ہیں، یعنی آنکھ اور کان اور زبان اور ہاتھ اور پیر، یہ 5 نہریں جو اندر گندگیاں لے جاتی ہیں، اس کے اوپر اللہ کا فرشتہ آ کر بال لگا دے، آنکھیں تو رہیں گی لیکن اندر کوئی لذت نہیں جا سکے گی. لیکن اگر معرفت کا چشمہ اندر جاری کر لو، معرفت کے چشمے کو جاری کر لینے کے بعد موت کا فرشتہ بھی تمہارے اوپر کچھ نہیں کر سکتا. یہ ساری تمہاری ظاہری اور دیکھی جانے والی یہ جو ہے چیزیں بند بھی ہو جائیں، ختم بھی ہو جائیں، جس کو یہاں کہا کہ آلے حس و آلے تخیل سب مسلوب ہو جائے، تب بھی کچھ نہ فرق پڑے، اس لیے کہ اندر کا چشمہ جاری ہے. تو یہ ہے وہ علم جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، علم کا تقدس. آج پوری کے پوری دنیا اپنی عقل اور اپنی فہم، اپنے علم کو صرف اور صرف ان موہومات، متخیلات اور کچھ محسوسات، ان چیزوں کے پیچھے لگائی ہوئی ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو اس علم کی طرف آتے ہیں. یہ ہے سب سے پہلی بات علم کے بارے میں. دوسرا تقدس ارادے کا. ارادے کا تقدس یہ ہے کہ ارادے کو حظوظ انسانیہ و حظوظ بشریہ سے پاک و صاف رکھے، لذات اور خواہشات کا اسے خوگر نہ بنائے، اور غوائل غضب سے اس کو دور رکھے. تو شہوات و خواہشات اور غضب اور غصے کی جو صفات ہیں اس سے اپنے ارادے کو پاک و صاف رکھنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے ارادے کو ان چیزوں میں نہیں لگانا، شہوانی خواہشات میں، لذات میں، غیظ و غضب میں، غصے میں. اگر ان چیزوں کو یعنی ارادے کو ان چیزوں میں لگا دے گا
ارادے کا تقدس پامال ہو گیا. ارادہ اس لیے نہیں دیا گیا ہم کو کہ ہم ایسی چیزوں کے اندر اس کو لگائیں، بلکہ اس سے بہت اونچی چیز کے لیے اللہ نے ہمارے لیے ارادہ عطا کیا. وہ ارادہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لا يبقى له حظ الا في الله ولا يكون له شوق الا الى لقاء الله ولا فرح الا في القرب من الله. یہ امام غزالی کی عبارت ہے. کہتے ہیں لا يبقى له حظ الا في الله ولا يكون له شوق الا الى لقاء الله ولا له فرح الا في القرب من الله. یعنی اس کا پورا حظ اس میں ہونا چاہیے بس اللہ اللہ اللہ، اس کا سب کچھ اللہ ہو اور اس کا شوق اللہ سے ملاقات میں ہو اور اس کی خوشی اللہ سے قربت کے اندر ہو. اس کے سوا کسی اور چیز میں اس کا دل نہ لگے اور اس کا ارادہ خرچ ہونے نہ لگے. اگر کھا رہا ہو تو بھی اسی لیے کھائے، اگر پی رہا ہو تو بھی اسی لیے پیے، اگر غصہ کر رہا ہو تو بھی اللہ کے لیے کرے، اگر دنیا کی کسی مصروفیت میں لگتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے لگے. بالذات دنیا کی کوئی خواہش اور دنیا کی کوئی لذت اسے مقصود نہیں ہونی چاہیے. اگر دنیا کی لذتیں مقصود ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ارادے کے تقدس کو پامال کر دیا. اور اگر اس نے غضب میں، غیظ میں، لڑائی میں، جھگڑے میں اپنے ارادوں کو لگایا ہوا ہے تو اس نے اپنے ارادے کو پاش پاش کر دیا ہے، تقدس کو پاش پاش کر دیا ہے. لہذا ارادے کا تقدس یہ ہے کہ اس کے پیش نظر صرف اللہ اللہ ہو، اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، اللہ کی قربت اور اللہ کی رضا میں لگا ہوا ہو. یہ ہے قدوسیت کا مقام جو انسان کے اندر ہونا چاہیے، اس کے اثرات یوں ظاہر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بعض بزرگان دین کا کہنا یہ ہے کہ قدوسیت کی تجلی تشریعی اس طور پر بھی ہے کہ بندہ ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے پاک رہے. ظاہر کے اعتبار سے بھی پاکی کا اہتمام ہو جو شریعت کا مطلوب ہے، اور دوسری طرف باطنی اعتبار سے جتنی باطنی گندگیاں ہیں، نجاستیں ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی فکر کر رہے. لہذا قدوسیت کا مقام یا قدوسیت کی تجلی اسی کو حاصل ہوتی ہے جو آدمی کے ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتا ہے. اگر ظاہراً یا باطناً پاک نہیں رکھتا تو اس کو یہ مقام تجلی کا حاصل نہیں ہوتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کا محل نہیں ہوتا. یہ ہوئی قدوسیت والی بات. تکوینی جو تجلی اس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مخلوقات کی صفات سے پاک رکھا، نباتات، حیوانات. اس میں جو اجمالی جو خاکہ سامنے آیا تھا انسان کی جامعیت ہے، اس میں شر دکھائی دیا. اس میں ہے کہ صفت عزیز یہ معادن، صفت عزیز سے معادن ہو. صفات کا مطلب الگ ہے. مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو انسان کے اندر رکھا گیا ہے، لیکن ان کی جو خاص صفات ہیں وہ انسان کے لیے پسند نہیں کی جاتی. انسان ان سب کا جامع بنا کر اسے کچھ کمال دیا گیا. یہ ایسا آپ سمجھو کہ بریانی ہے، بریانی میں کئی چیزیں ڈالتے ہیں، اس کے اندر مسالے ہوتے ہیں، اس کے اندر تیل ہوتا ہے، اس کے اندر گوشت ہوتا ہے، اس کے اندر اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ پکنے کے بعد نہ چاول ہے، نہ گوشت ہے، نہ مسالہ ہے، نہ کچھ ہے، وہ تو بریانی ہے. سمجھے نا؟ یعنی ایک جامع مزہ ہے اس کا، وہ جامعیت اس کے اندر آ گئی انسان کے اندر. لیکن ان کی جو الگ الگ صفات ہیں
ان صفات سے انسان کو لینا دینا نہیں ہے. اگر اس تک وہ محدود رکھتا ہے اپنے آپ کو تو وہ اپنے آپ کو گرانے والا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ان ساری چیزوں کو انسان میں رکھ کر اس کے اندر ایک اور چیز پیدا کر دی گئی ہے, ایک اور کمال اس کے اندر ظاہر کر دیا گیا ہے. اسے اس کمال کو دیکھنا ہے, نہ کہ ان الگ الگ چیزوں کو دیکھ کر ویسا بن جائے. میرے اندر حیوانیت ہے اس لیے میں بھی ایک حیوان بن جاتا ہوں, میرے اندر جو ہے شہریت ہے اس لیے میں بھی ایک شہر بن جاتا ہوں, میرے اندر کتا پن بھی ہے اس لیے میں بھی کتا بن جاتا ہوں. ظاہر بات ہے یہ انسان نہیں ہے. تو یہ ہے اس کا مطلب.